الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله قيامه فريدة وقيام ليله تطوعا. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مبارک اہل ایمان کو کہ پھر ماہ سیام آیا. مبارک اہل ایمان کو کہ پھر ماہ سیام آیا. مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا. مبارک ہیں وہ انسان جن کی خاطر اس مہینہ میں کلام اللہ لے کر دولت صلح و سلام آیا. مسلمانوں یہ موتی رول لو جن کے لٹانے کو
مسلمانوں یہ موتی رول لو جن کے لٹانے کو عرب کا اور عجم کا سرور عالی مقام آیا۔ بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، بے حد و بے حساب درود پاک حضور آقا رحمت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اس کے بعد برادران اسلام، الحمدللہ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو خاص احسان اور انعام فرمائے ان میں سے ایک ماہ رمضان ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے، ہر زاویہ سے اہل ایمان کے لیے رحمت، بخشش اور فضل و کرم کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کی برکات، اس کی خیرات، اس کی حسنات اور ثمرات زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہر اعتبار سے باعث رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی چاہنے والو آگے بڑھو، اور اے برائی کرنے والو رک جاؤ۔ گویا یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح ایک اس ظاہری دنیا میں جب بہار آتی ہے تو وہ درخت جو خشک ہو چکے ہوتے ہیں، مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، بظاہر مردہ نظر آتے ہیں، ان کی بھی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان پر ٹہنیوں، پتوں، پھولوں کا حسین لباس اللہ تعالی انہیں پہنا دیتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں نیکی کی بہار آتی ہے۔ عموماً اہل ایمان اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی خیرات اور برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ نے، یہ مہینہ پہلی امتوں کو بھی ملا، لیکن پہلی امتوں سے زیادہ کرم اور رحمت اس امت پر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہوا۔ رمضان المبارک کا روزہ اللہ کریم نے فرض کیا ہے، اس کی تراویح سنت ہیں، لہذا ان کو ادا کرنا اہل ایمان کے لیے بخشش کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ کو جواب دہ ہونے کے انداز میں رکھتا ہے، یعنی روزے کا پورا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
روزہ باعث رحمت ہے، اس پر زیادہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی، لیکن یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے، جن میں سے کچھ کا بیان گزشتہ جمعہ ہوا، انہیں دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ عام حالات میں ایک نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر مومن کی نیکی کو 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اور فرمایا جس آدمی نے وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَيْرٍ، جس آدمی نے رمضان کے اندر نفل ادا کیا، کَأَنَّمَا أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، یعنی اس کے نفلوں کو روزوں کے برابر فرضوں کے برابر درجہ دیا جاتا ہے، اور جس نے ایک فرض اس میں رمضان میں ادا کیا، گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے، گویا بیسک ہی تبدیلی کر دی جاتی ہے، نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کو فرضوں کے اجر کے برابر درجہ دیا جاتا ہے، اور فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ تعالی جو مزید اس امت پر عنایات فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، اور ان کا تعلق اس رمضان سے ہے، لہذا وہ بطور خاص حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ كَالْمِسْكِ عِندَ اللَّهِ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری امت کے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کی بارگاہ میں کستوری کا درجہ رکھتی ہے، اور فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ، اور سمندر کی مچھلیاں بھی میری امت کے روزے داروں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یعنی اس مہینے کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ کرم ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرمایا روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، روزے دار پر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ اس کا سونا جاگنا عبادت شمار ہوتا ہے، کیونکہ روزہ کا عربی زبان میں معنی ہے صوم، اور صوم کا معنی ہے رک جانا، کھانے پینے خواہشات نفسانی پوری کرنے سے رک جانا، اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہم ہر کام سے رک جانا، جس کام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قرار دیا گیا اس سے رک جانا، یہ حقیقت میں روزہ ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، تو چونکہ روزے دار اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے، لہذا اس لیے اس کا سونا جاگنا، اس کے تمام اعمال جو شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے وہ کرتا ہے، اس کے لیے عبادت کے طور پر لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا میری امت پر اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ خاص کرم کرتا ہے، جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ تعداد 10 لاکھ کے قریب ذکر کی گئی ہے، جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ اشارہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح پھر فرمایا سارے مہینے میں جس قدر اللہ تعالیٰ
जहन्नम से लोगों को आज़ाद करते हैं आखिरी रात, फिर इतने अल्लाह ताला आज़ाद फरमाता है। सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो रात लैलतुल कद्र है कि लैलतुल कद्र की वजह से इतने ज्यादा लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाता है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हर मजदूर के लिए, हर आमिल और काम करने वाले के लिए उसके अमल का अजर है, और ये मेरी उम्मत के रोजेदारों के अमल का अजर है। यानी अल्लाह ताला इस कदर अपनी इनायात, निवाज़शात और मेहरबानियों के दरवाजे उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खोल देता है। तो बरादरान इस्लाम, जब ये महीना हर एतबार से बायस बरकत है, इवन के अल्हम्दुलिल्लाह हम सहरी खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि दिन को भूख न लगे, प्यास न लगे, लेकिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहहिरीन, कि सहरी, एक बात बुनियादी याद रखे, सहरी भी हमें नसीब है। यहूदियों का रोजा रात गए खुलता और सोने से पहले फिर बंद हो जाता था, उन्हें सहरी की इजाजत नहीं थी। ये सहरी की इजाजत भी हजूर की उम्मत को अता की गई है, इसलिए सहरी खाना सुन्नत है। भूख न भी हो तो पानी का घूंट पी ले, सहरी खाने का सवाब मिल जाएगा। एक खजूर खा ले, तो लिहाजा ये सहरी खुद अल्लाह ताला का एक एहसान है उम्मत मुस्तफ़ा पर। आपको अंदाजा होगा अगर रात को खाकर आगे रोजा जारी रखा जाए तो वो मुश्किल होता है, लेकिन अगर सहरी खा ली जाए तो गोया बंदा ताज़ा दम हो जाता है, नई कुव्वत। लेकिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सहरी करने वाले जागते हैं और सहरी करते हैं, उस वक़्त मेरा अल्लाह सहरी करने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, और अल्लाह के मलाइका सहरी करने वालों के लिए दुआएं करते हैं। आप गौर फरमाएं, सहरी खाना हमारा फायदा है, हम अपने फायदे के लिए खा रहे हैं, लेकिन दुआएं अल्लाह के मलाइका हमें दे रहे हैं। ये इस उम्मत पर अल्लाह ताला के खसूसी करम हैं, मेहरबानियां हैं। बहरहाल उसी सिलसिला में अगर हम थोड़ी सी सहरी खाने से पहले बेदार हो जाएं और 2 रकात नफल पढ़ लें तो वो भी बहुत बड़ी इबादत है। एक रिवायत में आया कि रात के पिछले पैर में 2 रकात अल्लाह ताला की बारगाह में दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। अगर हमें कहा जाए कि आपको लाख रुपए दिया जाएगा, आप तहज्जुद के 2 नफल पढ़ें, हम देर नहीं लगाएंगे, हम अलार्म लगाएंगे, हम सोएंगे ही नहीं कि 1 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन ये दुनिया है, हम दुनिया देखते हैं, हम दुनिया को तरजीह देते हैं, आखिरत को तरजीह देनी चाहिए। तो सहरी तो आपने खानी है, चंद मिनट कबल जागें, वुजू करें और सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दें। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन मुनादी होगी, कहाँ हैं वो लोग जो रात के पिछले पैर में अल्लाह को याद करने वाले हैं। हदीस पाक में आता है आपकी उम्मत के थोड़े से लोग उठेंगे जब वो अल्लाह की बारगाह में आएंगे। क्यों? अमूमन तहज्जुद गुजार थोड़े होते हैं, बहुत कलील तादाद होती है। आज देख लें नमाजियों की तादाद आम मुआशरे के लोगों की निस्बत 5-7% इल्ला माशाअल्लाह ये होगी, यानी 100 में से बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं। तो तहज्जुद तो नमाजियों में से भी बहुत नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर शामिल हो जाएं, अगर आदत बना ले, रमजान आपको तहज्जुद की आदत अता करने के लिए आता है कि सहरी को खामखा जागना है। अगर तवज्जो करके 2 रकात नफल की आदत डाल ली जाए
آپ तहज्जुद गुजारों में शामिल हो जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया जब तहज्जुद गुजार वो आखिरी पैर में जागने वाले अल्लाह की बारगाह में मैदान माशर में आएंगे, इरशाद होगा मेरे बंदो मैं तुम पर राजी हो गया, जाओ बिला हिसाब हमने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी है। उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। हिसाब किताब ना होना ये कितना बड़ा कर्म है। मेरे दोस्तों हमें तो आज एहसास नहीं ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, जो सहाबा के इमाम हैं और सारी अल्लाह की मखलूक में नबियों के बाद आला इंसान है, हजरत सिद्दीक़ अकबर एक दिन एक बैल को देख कर रोने लगे। महरम राज आदमी ने सवाल किया अमीरुल मोमिनीन रोने की वजह क्या है? फरमाया ये बैल साए में इसलिए पुरसुकून है, इसे अल्लाह की बारगाह में वो जवाब नहीं देना जो अबू बकर को देना है। ये इतना मुश्किल मरहला है अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का, और वो तहज्जुद गुजारों के लिए बगैर हिसाब के अल्लाह की बारगाह में उन्हें भेजा जाएगा। और रमजान की खैरात और बरकत में से एक बरकत ये है कि अगर आप तवज्जो करें आप तहज्जुद गुजार बन सकते हैं। एक माह तक जब आप पूरा महीना जागेंगे, आप तजर्बा कर लीजिए, जिस दिन ईद उल फित्र होती है उस वक़्त सहरी के वक़्त खुद ब खुद आंख खुल जाती है और न जागने वाले भी जाग जाते हैं, क्योंकि रमजान ने उन्हें उस वक़्त जागने का आदी बना दिया। उन्हें सहरखेजी नसीब हो गई, और सहरखेजी ही वो असल चीज है दोस्तों जिससे किसी को कुछ मिलता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाई। इकबाल कहते हैं जितने बुजुर्ग बने ना, खा वो इमाम गजाली हो, इमाम राजी हो, हजरत शेख अत्तार हो, अल्लाह के वली जितने बने वो सहर खेजी से बने। सहरी को अल्लाह की वारगाह में हाजिरी आहुजारी, अपने गुनाहों का एतराफ और अल्लाह की रहमतों को लूटने की वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया। इसलिए बरादरान इस्लाम रमजान वो माह खैर है जो आपको सहरखेजी अता करता है। सहरी को जागने की आदत बगैर किसी मुशक्कत के नसीब हो जाती है। रमजान में तो हम जागते रहे कि हमने सहरी करनी है, लेकिन रमजान के बाद भी रमजान ये आदत छोड़ कर जाता है। इसीलिए एक महीने के रोजे फर्ज किए गए कि अहले ईमान की ट्रेनिंग हो जाए, मश्क हो जाए, अहले ईमान इस अमल पर पुख्ता हो जाए। तो बहरहाल रमजान मुबारक की खैरात व बरकत इतनी ज्यादा हैं। मैंने गुज़श्ता जुमा भी अर्ज किया कि हजरत अली मुर्तज़ा जैसी जात फरमाती हैं, आप फरमाते हैं जितनी रमजान मुबारक की फजीलतें मैंने रसूलुल्लाह से सुनी और जितनी सूरह इखलास की फजीलतें मैंने रसूलुल्लाह से सुनी, मैं जब उन पर गौर करता हूँ मेरा अली का दिल कहता है अल्लाह ने यार की उम्मत को बख्शना था, अल्लाह ने बख्शिश के दो बहाने इस उम्मत को दे दिए। एक बख्शिश का बहाना सूरह इखलास है। हर बंदे मुसलमान को बच्चे बच्चियां उनको भी आती है, बड़े लोगों को भी आती है, इसकी कसरत किया करे। सूरह इखलास की कसरत करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं और जन्नती होते हैं, उन्हें जन्नत मिलती है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी हजूर की बारगाह में आए। जिब्रील अमीन उस दौरान आ गए और जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह आपके गुलाम अबू ज़र गफ़ारी आ रहे हैं। आपने फरमाया तुम भी जानते हो अबू ज़र गफ़ारी को? अर्ज़ करने लगे जी या रसूल अल्लाह दुनिया वाले जितना अबू ज़र को जानते हैं हम मलाइका से ज्यादा अबू ज़र को जानते हैं। फरमाया ऐ जिब्रील अबू ज़र की इस महबूबियत की वजह क्या है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इसमें दो बड़ी प्यारी आदतें हैं। एक आदत ये है
میں نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کیا حضرت ابو ذر غفاری بہت خوبصورت انسان تھے، اعلیٰ خاندان کے، صاحب جمال، صاحب کمال، انتہا درجہ کے خوبصورت آدمی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور قبیلہ بھی آپ کا غفاری قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں رب کی بارگاہ میں پسند نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، ان کی پہلی بات جو اللہ کو پسند ہے وہ عاجزی ہے۔ اتنے بڑے خاندان کا، اتنا صاحب جمال و کمال انسان کہ جسے دیکھا جائے تو من خوش ہو جائے، یا رسول اللہ یہ عاجزی کرتا ہے، عاجزی اللہ کو اس کی پسند آئی ہے، اس لیے اسے اللہ کے ملائکہ جانتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یا رسول اللہ یہ ابو ذر غفاری کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہے، تو سورہ اخلاص بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، عاجزی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دنیا کی یہ چند روز کا تکبر ہمارے کیا کام آئے گا، ختم ہو جائیں گے سب۔ خدا کی قسم بڑے بڑے تخت والے جن کی آمد پر کیا کیا نہیں ہوتا تھا، آج قبروں میں چپ چاپ پڑے ہیں۔ جن کی نوبت سے زمینوں آسماں تھے گونجتے، چپ پڑے ہیں قبر میں، ہوں ہاں نہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی تکبر بڑائیاں کسی کام کی نہیں اگر ہم عاجزی اختیار کریں گے۔ اور دوسری بات حضرت ابو ذر غفاری کا وصف جو حضرت جبریل نے بیان کیا وہ سورہ اخلاص کی کثرت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ آپ فرماتے ہیں جب میں رمضان کی برکتیں دیکھتا ہوں، جب میں سورہ اخلاص کی برکتیں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ نے بخشنا تھا، اللہ نے یہ دو بہانے اس امت کو عطا کر دیے۔ ایک سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیں، اس کے معنی میں غور کریں، اس پر عمل کریں، اور دوسرا رمضان کی قدر کریں۔ تو رمضان المبارک اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ حضرت علی اسے بخشش کا بہانہ قرار دیتے ہیں۔ اور برادران اسلام، رمضان کا لفظ عربی زبان میں رمضان یا رمضان سے لکھنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ علماء نے فرمایا اس کا نام ہی اس لیے رمضان ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے روزے رکھیں تب بھی گناہ معاف، اس کی تراویح ادا کریں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا۔ آج ہمارے بہت سے لوگ تراویح سے کتراتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں غلط فہمی ہے کہ نماز تراویح جناب عمر نے امت کے سر مڑی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نماز تراویح کی جماعت 2 دن خود رسول اللہ نے کروائی، یہ حضور کی سنت ہے۔ تیسرے دن آپ نے اس لیے نہیں کروائی، خود وجہ بیان کی، فرمایا اگر میں آ جاتا تیسرے دن جماعت کروانے تو خدشہ تھا تراویح تم پر فرض ہو جاتی اور پھر تم چھوڑتے تو تم زیادہ گناہگار ہوتے، میں نے تمہیں بڑے گناہ سے بچانے کے لیے آج رات باہر نہیں آیا۔ لیکن تراویح بیسیکلی سنت ہے، لہذا اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا ایک حرف وضو سے پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ جو الف لام میم وضو سے پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے جو آدمی نماز میں قرآن پڑھے یا سنے اسے قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف پر 100 نیکی، الف لام میم پر 300 نیکیاں۔ اب فرمائیں جو الحمدللہ سوا پارہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کی نیک بختیوں کا عالم کیا ہے، اور جو تراویح کے چور ہیں، جو اس نماز سے کتراتے ہیں، جنہیں یہ نصیب نہیں
اور وہ خوش ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے جی، بس آرام کیا، گپیں لگائیں، پھر کیا تیر مار لیتے ہیں اگر نہیں پڑھتے۔ ان رحمتوں کے مہینے میں بھی اتنا ماحول بہترین ہے کہ ہر نیکی 700 درجے بڑھا دی جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، اب وہ لوگ سوچیں کہ وہ کتنے محروم قسمت ہیں اور کتنی بڑی نیکیوں سے، سوا پارہ قرآن پڑھنے والوں کے دامن میں اللہ کتنی نیکیاں ڈالتا ہے، سننے والوں کے دامن میں کتنیاں، اور جو محروم ہیں وہ کتنے بڑے محروم ہیں۔ برادران اسلام، اس لیے اس رمضان ہر حوالے سے، ہر اینگل، ہر پہلو سے رمضان باعث برکت ہے۔ اس کی سحری برکت، اس کی افطاری برکت، منہ سے آنے والی بدبو باعث رحمت و برکت کہ کل یہی جنت میں کستوری بن کر ملے گی۔ عام حالات میں ملائکہ بدبو سے نفرت کرتے ہیں، روزے دار کی منہ کی بدبو سے ملائکہ نفرت نہیں کرتے۔ یہ روزے دار کا مقام ہے۔ اسی طرح فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ہوں گی۔ ایک خوشی روزہ کھولتے وقت، یہ بات روزے دار جانتے ہیں، جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے روزے دار کے دل میں ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے جو ہر بندہ نہیں جانتا، اور وہ ایسی ہے کہ جس کے دل میں ہے اس خوشی کی کیفیت کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا اطمینان، اتنا سکون، اتنا قرار، اتنی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ فرمایا ایک خوشی روزہ کھولنے کے وقت، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جس کے لیے روزہ رکھا جب اس سے ملے گا۔ یعنی روزے دار کو دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہی او اجزا بہی، او کما قال علیہ السلام۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کریم فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے۔ کیوں؟ عام دوسری باتوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، روزے دار کے روزے کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے یا روزے دار کو ہوتا ہے۔ اگر کمرے کے اندر جا کر وہ کھا پی لے، عام لوگوں کو علم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک اس کا معنی ہے اس کا بدلہ میرا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے ہر حال میں مجھے دیکھنے والے، آپ دیکھیں نا روزے کی حالت میں ہم کلی کا پانی بھی اندر نہیں لے جاتے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ نے اتنا اللہ کو مانا تو روزے دار کو دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، لہٰذا آج ہم تمہیں اپنا دیدار عطا کرتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی ہے کیسے روزہ رکھیں گے، کام بھی ہے، کٹائی بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ سارے نفس کے بہانے ہیں، یہ سارے وہ بہانے ہیں جو شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کیا یہ گرمی آپ کے دنیا کے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے؟ کیا آپ دنیاوی کام روک دیتے ہیں؟ یہ گرمی ہے ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن گرمی کا شکوہ کرنے والوں قیامت کی گرمی بھی مد نظر رکھو، جب سورج بالکل قریب ہوگا اور قیامت کی زمین تانبے سے زیادہ گرم ہوگی، اور وہاں کی گرمی کا تو عالم یہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کو سب سے کم آخرت میں عذاب دیا جائے گا اسے جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، اور وہ اتنی گرم ہوگی اس کی وجہ سے اس کا سر میں دماغ یوں کھول رہا ہوگا جیسے آگ پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اس گرمی کو بھی ذرا یاد کرے، لیکن آج اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا مداوع کیا ہوگا، اس بھوک، اس پیاس، اس گرمی برداشت کرنے کا اجر کیا ملے گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8ویں دروازے کا نام ہے باب ریان۔ ریان عربی میں سیرابی کو کہتے ہیں، جب کسی کو سیر کر دیا جاتا ہے یا سیراب کر دیا جاتا ہے یا شاداب کر دیا جاتا ہے تو یہ ریان ہے۔ فرمایا وہ دروازہ خالصتاً اللہ نے روزے داروں کے لیے بنوایا ہے۔
وہاں سے جب گزریں گے دنیا کی ساری تلخیاں ساری مصیبتیں بھول جائیں گی اور سکون نصیب ہوگا۔ تو برادران اسلام رمضان المبارک ہر حوالے سے ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ عموماً یہ شعر پڑھ کر ہم طلباء کو فرمایا کرتے تھے، آج تمہاری عمر ہے، آج جوانی ہے، صحت ہے، خوب مطالعہ کر لو، آج خوب اپنا علم مضبوط کر لو۔ آپ فرمایا کرتے تھے موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ یعنی موسم بھی اچھا ہو فصل کاشت کرنے کا، اور پانی بھی میٹھا وافر ملے، اور زمین بھی زرخیز ہو، پھر جو کسان فصل نہ کاشت کرے وہ محروم ہے کہ نہیں؟ وہ پھر روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ جب لوگوں کے گھروں میں گندم آتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ کا ماتم کرنا چاہیے کہ جب موسم تھا، مٹی زرخیز، پانی وافر نصیب تھا، موسم بھی اچھا تھا۔ بالکل یہی مثال برادران اسلام رمضان کی ہے کہ رمضان کے اندر ہر نیکی 1 سے 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، فرض کا بدلہ بڑھ جاتا ہے، نفلوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ پھر روزہ سحری بھی رحمت، افطاری بھی رحمت، اور اگر آپ کسی کی افطاری کروا دیتے ہیں تو روزے دار کے روزے کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن افطاری کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن آج کل عموماً افطاریاں سیاسی بن گئی ہیں، آج کل عموماً افطاریاں دنیاوی مفاد کے لیے بن گئی ہیں۔ یاد رکھیں جو شریعت میں وعدہ ثواب ہے وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ اس کے اندر امیر لوگ ہو اور غریب نظر انداز کیے جائیں، یا اللہ کی رضا کے لیے نیک لوگوں کا انتخاب نہ کیا جائے۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے نیک لوگوں کا انتخاب کریں، وہ بخت والے لوگ ہوتے ہیں جن کا کھانا نیک لوگ کھاتے ہیں۔ بہرحال میں کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک ہر حوالے سے باعث رحمت ہے، باعث کرم ہے۔ اور آپ سوچیں جب رحمت کی برسات برس رہی ہو، اگر کوئی آدمی اپنا پیالہ انڈیل دیتا ہے اور اس کا منہ بارش کی طرف نہیں کرتا، وہ خالی رہے گا۔ بالکل وہ مسلمان جو رمضان کے آنے کے باوجود نہیں سنبھلتا، اسے میرے کریم نے فرمایا وہ کلی طور پر محروم ہے۔ جو رمضان سے محروم رہا وہی حقیقت میں محروم رہا۔ ہاں برادران اسلام، جب رمضان میں ہر طرف رحمت ہے، اس کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا اشرا مغفرت، تیسرا اشرا جہنم سے نجات پانے کا اشرا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے جسے جان کے دشمن بھی سچا کہتے ہیں۔ اس میرے آقا نے فرمایا لوگوں رمضان کے پہلے دن رحمت ہی رحمت، دوسرے دن بخشش، دوسرے 10 دن اشرا بخشش ہی بخشش، اور تیسرے آخری 10 دن جہنم سے نجات کا پروانہ ملنے کے دن ہے۔ اس لیے اگر اس کے باوجود اگر کوئی رمضان کی قدر نہیں کرتا، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اس کی محرومی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انداز میں امت کے سامنے بیان کیا۔ آپ منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب منبر پر چڑھتے ہیں پہلے یہ بات آپ نہیں کرتے، آج آپ فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بندہ رحمت سے دور ہو گیا، رحمت سے محروم ہو گیا، جس نے زندگی میں رمضان صحت و تندرستی سے پایا پھر اپنی بخشش نہ کروا لی۔ صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، روزے رکھ سکتا ہو، تراویح پڑھ سکتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر سکتا ہو، پھر نہ کرے۔ فرمایا وہ آدمی، جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ محروم رحمت رہے
جس نے رمضان صحت میں پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا لی۔ سرکار فرماتے ہیں دعا جبریل کر رہا ہے، آمین آمنہ کا لال محمد کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ فرمائیں دعا جبریل امین نوریوں کا سردار کرے، آمین نبیوں کے سردار کرے کہ وہ واقعی رحمت سے معروم ہو جائے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ برباد ہو گیا جس نے رمضان صحت میں پایا اور پھر رمضان کی قدر کر کے بخشش نہ کروا لی۔ فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ رحمت سے معروم ہو جائے جو آدمی آپ کا نام سنے اور آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں جب بھی سرکار کریم کا نام نامی زبان پر آئے کیا کہنا چاہیے؟ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے وظیفہ زندگی بنائیں، اسے فطرت ثانیہ بنائیں، اسے اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آئے یا کان پر آئے تو منہ سے بے ساختہ جاری ہو جائے صلی اللہ۔ اس میں بھلا ہمارا ہے، ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، اللہ کریم 10 مرتبہ درود پڑھنے والے پر رحمت نازل کرے گا۔ اور فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی بھی معروم رحمت ہے جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پایا یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، وہ بھی معروم رحمت ہو جائے یا برباد ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ یہ 3 بڑے بدبختی کے کام ہیں، رمضان پائے اور بخشش نہ کروائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور درود سے معروم رہے، اور تیسرا جو اپنے والدین کو پائے اور پھر والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم میں جہاں ماڈرن تعلیم آ رہی ہے وہاں ہمارے نصاب سے اخلاقیات نکالے جا رہے ہیں، بزرگوں کا احترام، ماں باپ کا احترام، استاذ کا احترام نکالا جا رہا ہے۔ آج استاد کوئی عزت کے قابل انسان نہیں، حالانکہ تمہیں پتہ نہیں، اگر سوچو تو ماں باپ تمہیں عالم بالا سے زمین پر لائے، ان ماں باپ کی خدمت کرنا جنت میں جانا ہے، تو وہ استاد جو تمہیں پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جاتا ہے وہ کتنی عزتوں کے قابل ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا یہی وطیرہ تھا۔ حضرت امام اعظم کے استاد تھے حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ جب تک زندہ رہے حضرت ابو حنیفہ نے استاذ کے گھر کی طرف کبھی قدم پھیلا کر ٹانگیں سیدھی نہیں کی، اس سمت بھی ٹانگیں نہیں کی جس سمت میں استاد کا گھر تھا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز۔ امام بخاری حدیث پڑھا رہے تھے، وقت کا بادشاہ آ جائے تو آپ کھڑا نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک دن آپ کھڑا ہوئے تو پوچھا گیا تو فرمایا میرے استاذ کا شاگرد دروازے کے سامنے، میرے استاد کا بیٹا دروازے کے سامنے سے گزرا ہے، میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ دوستو آج ہم اسلامی قدریں پامال کر رہے ہیں، ہم بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ آدمی اس کی بدبختی کی دعا جبریل نے کی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اللہ کو راضی نہ کیا، اور اس پر آمین خود حضور رحمت عالم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمائی۔ تو دوستو رمضان المبارک آنے کے بعد جو آدمی نہیں سنبھلتا اسے اصلی محروم کرا دیا گیا۔ دعا کریں اللہ ہمیں محروموں میں سے نہ بنائے، محبوبوں میں سے بنائے۔ جو رمضان کے صدقے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ ان میں سے ہمیں بنائے۔
اس کے بعد آخر میں چند کلمات موجودہ ملکی صورتحال پر محض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے میڈیا پر تو آنے نہیں دیا گیا، میڈیا کو پابند کیا گیا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اس کے احوال یا وہ باتیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ظلم ہوا، انتہائی بھیانک ظلم ہوا تحریک کے کارکنوں پر، اور یہ اس حکومت کے سیاہ کارناموں میں سے کارنامہ ہے، اور شاید اس حکومت پر اللہ ناراض ہے۔ آئے روز وہ کام یہ کر رہی ہے حکومت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث اور اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہیں۔ ہم ان شہداء کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور انہیں اس پاک مہینے کی برکت سے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد تحریک پر جو حکومت کی طرف سے بین کیا گیا، یہ حکومت کے ان جلدی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے جو ہماری حکومت عموماً ناعاقبت اندیشی میں فیصلے کرتی ہے اور پھر یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ حکومت قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتی ہے، ارباب اقتدار لوگ قوم کے باپ ہوتے ہیں، قوم کے سرپرست ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی ساری باتیں دیکھتا ہے لیکن شفاق نہیں بنتا، وہ خونخوار نہیں بنتا، وہ اولاد کا قاتل نہیں بنتا، اسی طرح حکومت کو بھی ایک باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جس سے یہ حکومت محروم رہی۔ اگر یہی باتیں پابندی کے قابل ہیں تو یہی سارے کام کل خود پی ٹی آئی کر کے نہیں آئی۔ اس کا اپنا چہرہ کتنا صاف ہے، اس لیے ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں اگر ڈنڈا ہے بعض ہاتھوں میں تو سن لے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرعون جیسے ظالم کو جب پکڑ لیتی ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عرض کروں گا حکومت کے ارباب سے کہ وہ خدا را اللہ کا خوف کرے۔ عوام جس مایوسی، جس غربت، جس بے چینی میں پہلے زندگی گزار رہی ہے، پھر اوپر سے اور ظلم اور اوپر سے اور ایسی سنگ دلی کے مظاہرے، ان کی کسی بھی انداز میں تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ہم حکومت کے ان اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان مسلمان مرنے والے بھائیوں کو بخشش عطا فرمائے اور ان کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے، اور حکومت جماعتوں پر پابندی لگانے میں بھی ضرور انصاف کو مد نظر رکھے، اپنے معاملات بھی سامنے رکھیں اور باقی جماعتوں کے بھی سامنے رکھیں۔ یہ ملک بڑا نازک ملک ہے، عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، لیکن سازش کے تحت اس پر عموماً ایسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کے اندر نظام مصطفیٰ، نظام اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اب ایک طرف ریاست مدینہ کا دعویٰ اور دوسری طرف عوام کی یہ بے چینی، یہ بے سکونی کہ ایک غریب کے منہ سے 2 ٹائم کا نوالہ چھن گیا ہے اور بھرم والے لوگوں کا بھرم ختم ہو رہا ہے، سفید پوش لوگوں کی سفید پوشیاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہ بے برکتی اور نحوست ہے اس حکومت کی اور ناکامی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنا خوف عطا فرمائے۔ اور میں پہلے بھی دعا میں کہا کرتا ہوں اللہ حکمرانوں سے لے کر عوام تک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارا بھی دخل ہے، ہم ہی لوگوں نے انہیں ووٹ دیے، انہیں سر پر مسلط کیا۔ امالکم اعمالکم، تمہارے امال، تمہارے حاکم، تمہارے عمل ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس پاک مہینے میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی ظالم کے حوالے نہ کرے، کسی سفاق کے حوالے نہ کرے۔ اس ملت پاکستان کو اللہ کسی بھی خون ریز کے حوالے نہ کرے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما ایک یہ اعلان ہے